बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआज़रा केस की अगर हम बात करें और उसमें मैडम शैला रज़ा साहिबा का जिक्र ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आपको पता है कि वालिदैन इस वक्त किस कर्ब और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर हाल में बच्चे उनके पास वापस आए, लेकिन वो कुछ नाउम्मीद थे। जिस तरफ वो जा रहे हैं उस तरफ वो जाना नहीं चाहते थे, एहतजाज नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया। इस वक्त अमन एहतजाज का सिलसिला जारी है और बहुत सारे लोग अब उनसे रब्ता करना शुरू हो चुके हैं। मैडम शैला रज़ा साहिबा पहले दिन से इस केस में उनके साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हर तरह से उन्होंने कोशिश की कि बच्ची वापस आए, बच्ची को वालिदैन से मिलाया जाए, लेकिन हर चीज़ जो है वो फ्लॉप होती हुई नज़र आई। आज वो एहतजाज में मौजूद थी, उनकी जानिब से क्या कहा गया मुलाहिज़ा कीजिएगा। भाई खड़े, नक़ी भी और अबरार भाई भी, और बच्चे जो हैं वो सबके साझे होते हैं। बच्चों को आप मज़हब और फ़िक़े और ज़बान पे तक़सीम नहीं कर सकते। इसलिए हमने हर लड़की के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो नॉन मुस्लिम थी चाहे कुछ थी। हाँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का एक तरीक़ा है, कानून भी यही है कि आप हर एक का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे हम इन दो बच्चियों का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं, वरना आरज़ू राजा की में खड़ी हुई थी, अंजलि में, और इसके अलावा महक कुमारी, कविता कुमारी, ये सारे केसेस हमने किए हैं। जितना इनका नाम नहीं लिया जाना था, जहाँ लिया गया वहाँ लिया भी। तो ये बच्चों को हम इन चीज़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के साथ जो वर्ड आता है वो मासूमियत आता है, फ़िरका नहीं आता। तो मैं खुद गई थी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मुसलसल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, वो तलाश कर रही थी। और कोई जगह जहाँ से भी हमें पता चलता था कि वो बेरोज़गार लड़का, उसको लेकर कभी केपी की साइड निकल गया, कभी जो है कश्मीर से हमें इत्तला हो रही थी। ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, ये मैं अभी भी कहती हूँ और कहती रहूँगी। ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, क्योंकि लड़का बेरोज़गार है और माँ का सुना था कि नायब कासिद है। हमें अंदाज़ा हुआ था जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पुलिस को एंटर नहीं होने दिया था, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जमात के लड़के सामने आ गए थे पुलिस के और इनको भगा दिया था, हमें उससे पहले पता चल गया था कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है। इस बेरोज़गार लड़के का भाई पता नहीं कहाँ कहाँ इन्हें फिरा रहा है, और भाई भी एक मोहरा है। ये जहाँ जा रहे थे ये अच्छा वकील कर रहे थे। और फिर सीएम साहब ने पंजाब के अलावा केपी में भी बात की, मैंने भी बात की, हर जगह बात की। ये बच्ची आई, हम सब समझ रहे थे कि ये बच्ची 50 दिन से ज़्यादा के बाद आ रही है, जिसकी उम्र इस महीने की 27 को 14 साल 2 महीने होगी। तो ये बच्ची जो थी अपने हवास में नहीं आई, और यकीनन रात में वो आई और सुबह जो उसने वही किया जो इस उम्र में बच्चे करते हैं। बात जो है वो सिर्फ मुझे ये करनी है कि देखिए, दुआ जहरा का केस हम लड़ रहे हैं, हमने ख़त्म नहीं किया। हम इस फैसले के रिव्यू में भी जाएंगे और पंजाब में भी लड़ेंगे। हमने यहाँ के मेडिकल को चैलेंज किया, वो बोर्ड हटा दिया गया, नया बन रहा है निमरा का। हम इंशाल्लाह कल, क्योंकि वो भी 14.5 साल का, कल मेडिकल बोर्ड होगा, हम उसको दोबारा उससे गुजारेंगे। और हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी बच्चों को उठा के ले जाए। ये एक फ्लड गेट खुला है कि एज का तयन भी हुआ तो गलत, लेकिन फिर भी 18 नहीं है तो उन्हें दारुल अमान में ही होना चाहिए था। और मैं समझती हूँ कि जितने लोगों से मैंने उस फैसले को पढ़वाया है, ख़ास तौर पे दुआ के, उसमें वो नहीं भी जाती पंजाब, लेकिन एक फैसला था, उसको हर एक ने अपने हिसाब से पढ़ा। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम फैसले के रिव्यू में भी जा रहे हैं। पंजाब में उसकी जो निकाह हुआ है, उसके निकाह नामे में 18 साल लिखा है। अगर मैं ये वाला क्या कहते हैं एज का हिसाब जो आया, जिसको हमने रिजेक्ट करा दिया, तो वो 18 साल की फिर भी नहीं है। और हम पंजाब में भी इस मुकदमे को लड़ने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब में या और किसी सूबे में ये नहीं है कि अदालतें कहें कि एज जो है उसको देखें कि कितनी एज है। वहाँ पे कागजात ही चलते हैं जो वालिदैन के पास होते हैं, उनकी शादी के, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और
بے فون کے. میں اس مقدمے کو آپ کے سامنے وعدہ کرتی ہوں میں چھوڑوں گی نہیں. میں لے کر آؤں گی یہ بچے آپ دوبارہ دیکھیں گے. اور کسی بے غیرت آدمی کو یہ سوچنا چاہیے جو ان تمام بے غیرت کو جو اس بچے کے پیچھے ہے اور انہوں نے اس کے سر یہ لڑکی اٹکائی ہوئی ہے کہ آج پنجاب ہائی کورٹ میں گھسنے سے پہلے کیا ہوا. لوگوں نے کہا کہ ظہیر کی ماں تجھے شرم نہیں آتی, تیرے کوئی بیٹی نہیں ہے, کیسے تو کسی کی ماں کو رلا کے لائی ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ چھوڑیں گے نہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں جناب جہانگیر بدر صاحب مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کے بیٹے ہیں علی بدر, انہوں نے کہا یہ میں لڑوں گا اور آپ کو بچی لا کے دوں گا. اور ہم اس ریویو میں بھی جا رہے ہیں اور ہم اس کو یہاں بھی لڑیں گے, ٹرائل کورٹ میں بھی لڑیں گے. ہمیں بچی نہیں چھوڑنی. ہمیں معلوم ہے اس کو 1500 چادریں اڑا دی, چادر اڑانے سے وہ 18-17 سال کی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. یہ بچی آئے گی. اور میں علماء کرام کی بھی بہت مشکور ہوں کہ مجھ سے پارلیمنٹ سے, نیشنل اسمبلی سے جو ہے مفتی عبد الرحمان نے رابطہ کیا ہے, مجھ سے دوسرے علماء نے رابطہ کیا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے کہ ایک بچی 55 دن کے بعد آئی. اس نے کہا میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور کیس جو تھا وہ اغوا کا تھا, اور اس کو یہ کہہ کے اس کو یہ سن کے کہ اپنی مرضی سے گئی ہو, شادی کا کیس نہیں چل رہا تھا, اس کو اس لڑکے کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دی. یہ بہت عجیب سا کیس کا فیصلہ آیا ہے. فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے, اس پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. اس طرح تو یہ بچیاں کسی کی بھی اٹھا لی جائیں گی اور 50-55 دن کے بعد کہیں گے کہ یہ تو خود گئی. تو میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں. دیر سے جاگ تو گئے. میں بہت مشکور ہوں کیونکہ جب یہ بچی کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس وقت بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں اور بہت ساری چیزوں کو خراب کیا گیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. آپ کیسے کہہ دیتے ہیں منہ پھاڑ کے کسی کا بچہ غائب ہے کہ تربیت غلط ہوگی. آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمام پولیس اسٹیشنز کو میرا یہ پیغام بھیجا جائے گا اور بھیجا جا رہا ہے. اگر کسی کی بچی یا بچہ گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے, آپ فوراً اس کی FIR نہیں بھی کاٹتے ہیں, درخواست لیتے ہیں, تو تمام ڈسٹرکٹ کو, ہب چوکی کو, اور خاص طور پہ سکھر کے بعد جب پنجاب میں داخل ہوتے ہیں وہاں اس کا فوٹو شیئر کریں. آپ کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ اپنی کسی فلاں کے ساتھ گئی ہوگی, فلاں کے ساتھ گئی ہوگی. تحقیقات بعد میں. اور تمام آپ سب لوگوں سے میں درخواست کرتی ہوں کہ جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے, جیسے ہی گھر سے کوئی لاپتہ ہو, پلیز عزتوں کے مسئلے نہیں بنائیں, اس کو ڈھونڈیں. کیونکہ اگر آپ نے اس میں دیر کی, فوراً پولیس اسٹیشن جائیں تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ کوئی رشتہ بن کے سامنے آئے گی. اور ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو بچانا ہے, اویئر کرنا ہے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میں آپ سے وعدہ کر رہی نہیں ہوں جھوٹا, بلکہ مہدی صاحب جو ہے ان سے آج ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور یہاں پر بھی دونوں جگہ مقدمہ لڑیں گے. دونوں وکیل ان سے رابطے میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس بچی کو لائیں گے. اور جلد ہی کل نمرا کا میڈیکل بورڈ بٹھا رہے ہیں اور اس کا بھی دیکھیے, اس کی آواز نہیں اٹھ سکتی لیکن ہم آواز ہیں. میں نے خود اس کی والدہ کو فون کیا, وہ کہیں کورٹ میں کھڑی تھی, میں نے کہا ہمارے پاس آ جائیں, ہم وکیل دیں گے. نمرا کے کورٹ میں پہلی بینچ نے ذرا بہتر فیصلہ کیا تھا لیکن ملنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, اور 18 سال تک کے لیے ہر حال میں ان کو دارالامان میں رکھنا چاہیے. اور بچیاں وہاں پہ کیسے ہیں, ان کے لیے فیصلہ کچھ اور آ گیا, یہاں کچھ اور آ گیا. جب بھی کوئی 18 سال سے کم عمر بازیاب ہوتا ہے, چاہے وہ 17.5 سال کا ہو, اس کو اس طرح فیصلہ نہیں دیتے. فیصلے پہ میں احتجاج کرتی ہوں, عدالت آزاد ہے, میں فیصلے پہ احتجاج کرتی ہوں. جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے, اس فیصلے پہ احتجاج جاری رہے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گورنمنٹ نے, میرے CM نے, ہم سب نے بہت اس پہ کاوش کی تھی, لیکن عدالتوں کے آگے تو ہم بھی کھڑے ہیں, اور کب سے کھڑے ہیں کہ انصاف دو اور جلدی.
تو میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی کبھی بھی. ہم اس فیصلے کو دوبارہ جا رہے ہیں, ریویو میں بھی جا رہے ہیں, پنجاب میں بھی جا رہے ہیں, کیونکہ پنجاب میں ہمیں نکاح جو ہے اسے چیلنج کرنا ہے. نکاح ہمیں چیلنج کرنا ہے, کیونکہ اگر دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو غلط ووٹ کی وجہ سے 17 سال عمر آئی اور ان کی شادی کو بھی 17 سال ہوئے, تو اس کو ہم چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ پھر نکاح نامے میں 18 کیسے. تو یہ سب ہم کر رہے ہیں. جب بھی کوئی واقعہ ہو آپ لوگ پلیز میرا ساتھ دیں. میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی اور نہ ہٹتی ہوں. ایک چیز اور ہے شہلا باجی سنیں, ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا. دیکھیے ابھی تو نکاح لڑا ہی نہیں گیا, ابھی تو اقوام میں حاضر ہوئی تھی. اگر ایج کو بھی لیکن مان لیں, اس لڑکے کو دولہا بنا کے اس کے ساتھ کر دیا گیا, وہ تو ابھی حاضر ہوئی تھی. 50-55 دن کے بعد لڑکیاں یہی کہتی ہیں, یا 2 دن کے بعد بھی, کیونکہ ان کے ساتھ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کو یہ کر دیں گے, تمہاری ماں کو, تمہارے بہن بھائیوں کو, تو وہ آ کے وہی بولتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ سرکاری وکیل کا رویہ بھی بالکل موبائل والا بھی کرنا جو ہے وہ ان کا ساتھ مافیا کو کے ساتھ دیا ہے. دیکھیں یہ سب میں نے عدالت میں دیکھا ہے اور سہا ہے. میں نے یہ سب عدالت میں دیکھا ہے اور سہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی غلطی کو کیسے سدھارنا ہے. اگر گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی آپ کو لگ رہا ہے, میں سمجھتی ہوں, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور میں اس واقعے کو نہ بھولوں گی نہ بھولنے دوں گی. راجادار ہندو حکمراں تھا, میں سادات کی بیٹیوں کی نہیں, میں بالکل, دیکھیں بیٹیاں سب کی ہیں. اگر کسی بھی شخص کی بیٹی ہوتی میں اسی طرح کھڑی ہوتی, چاہے آپ آرزو راجا میں کیس میں دیکھ لیں یا انجلی میں دیکھ لیں, میں کھڑی رہی. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.